السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ دائم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور در کہتے ہیں دروازے کو۔ خاک ایسی زندگی کا مطلب ہے کہ ایسی زندگی پر لعنت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری زندگی ناکارہ اور قابل نفرت ہے کیونکہ میں پتھر نہ بنا۔ اے کاش میں پتھر ہوتا تو ہمیشہ اے محبوب تیرے دروازے پر پڑا رہتا۔ خواتین حضرات، اصل میں پرانے زمانے میں یہ دستور تھا، اب تو خیر یہ نہیں ہے، کہ مکانوں کے صحن جو تھے وہ گلیوں سے اونچے رکھتے تھے اور آنے جانے کی آسانی کے لیے دہلیز کے ساتھ ایک پتھر لگا دیتے تھے۔ آج کل یہی کام سیمنٹ یا اینٹوں کے پائے لگانے سے کر دیا جاتا ہے، اور اس پتھر کو سنگ در کہتے تھے۔ سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر، تو سنگ در یعنی دروازے کا پتھر کہتے تھے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ اگر میں پتھر ہوتا تو تیرے دروازے پر پڑا رہتا اور آتے جاتے تیرے قدموں کو چومتا۔ اب میری زندگی کس کام کی کہ تیرے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا اور وہاں نہیں پڑا رہتا۔ یعنی اپنے آپ کو محبوب کی محبت میں چاہتے ہیں کہ وہ پتھر ہی بن جائے جس پتھر پہ محبوب گھر میں آتے وقت یا گھر سے باہر نکلتے وقت قدم رکھتا ہے، تو وہ پتھر کہتے ہیں کہ میرے لیے بہت ہی قیمتی ہوتا میں اگر وہ پتھر ہوتا کہ مجھے محبوب کے قدموں کو چومنے کا ہر وقت موقع ملا کرتا۔ اگلا شعر ہے کہ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ گردش کہتے ہیں گھومنے کو، اور مدام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ شراب کی محفل میں جو پیالہ یا ساغر ہوتا ہے ہمیشہ گھومتا رہتا ہے۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ چکر میں رہیں تاکہ جو محفل ہے اس میں بیٹھے ہوئے لوگ باری باری جب بھی ان کا نمبر آئے تو وہ شراب پیتے جائیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ کام تو ہے پیالہ اور ساغر کا، جن کا خاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ گھومتے رہیں۔ میں تو انسان ہوں، اب پیالہ اور ساغر نہیں ہوں کہ میں مسلسل گھومتا رہوں اور میرا دل گھبرا نہ جائے۔ پھر کون سی وجہ ہے کہ میں اس مسلسل گردش میں مبتلا ہوں؟ تو کیا آسمان نے مجھے انسان کی جگہ پیالہ و ساغر سمجھ لیا ہے؟ شعر میں دراصل انہوں نے اپنی مسلسل پریشانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ میرے حالات ایک جیسے ہیں اور وہ خراب حالات ہیں، تو ان حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بالکل اسی طرح جیسے کہ شراب کے اس پیالے کی زندگی تو کیا کہیں گے، عمل سمجھ لیجئے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کہ وہ بس محفل میں ہر وقت گھومتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح میں بھی حالات کی ایک بہت ہی بری گردش میں ہوں اور ہر وقت میں اس میں گھومتا رہتا ہوں۔ تو ان کا شکوہ یہ ہے کہ بھائی میں انسان ہوں، کوئی پیالہ اور ساغر نہیں ہوں کہ جس کے کوئی جذبات اور احساسات ہی نہیں ہوتے کہ وہ مسلسل گردش میں رہنے کے باوجود نہیں گھبراتا۔ میں تو انسان ہوں، تو مجھے اتنی زیادہ گردش میں نہ رکھیے، مجھے اس گردش سے نکالیے۔ شعر نمبر 3 ہے: یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں۔ لوح کا مطلب ہوتا ہے تختی، لوح جہاں یعنی دنیا کی تختی، اور مکرر کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا حرف جو غلطی سے 2 بار لکھا جائے۔
تو ایسا حرف ہمیشہ مٹا دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ بھی اگر کوئی تحریر لکھ رہے ہوں اور اس میں کوئی لفظ غلطی سے 2 مرتبہ آ جائے تو اس میں سے ایک کو مٹا دیتے ہیں تو اور غلطی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو مرزا نے مٹائے جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو حرف مکرر یعنی حرف غلط سے تشبیہ دی ہے، یعنی اس سے انہوں نے اس کو ملایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یا اللہ، زمانہ مجھے مٹا دینے کے لیے کیوں درپے ہے؟ کیا میں اس دنیا کی، اس جہان کی تختی پر کوئی ایسا حرف ہوں جو دوبارہ لکھے جانے کے باعث غلط قرار پایا ہو اور اسے مٹا دینا ضروری ہو؟ اس شعر سے یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کہ اب ہم تھوڑا سا آپ کے لیے شاید کچھ مشکل ہو، لیکن بہرحال بیان کر دیتے ہیں کہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ ایک تشبیہ جو ہے وہ متبذل میں زیادتی یعنی معنی پیدا کرنے کا طریقہ ہے، پھر زیادتی معنی سے جو ہے وہ اس کی شعر کی بلاغت کسی قدر بڑھ جاتی ہے۔ تو بس آپ اس کو اتنے ہی سمجھیے، کیونکہ ہمارے کئی دوستوں نے ہم سے اس بات کا شکایت کی ہے کہ آپ جو یہ ان کا مطلب بتاتے ہیں تو اس میں ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کرتے۔ دیکھیے، یہ کوئی سائنسی فارمولے تو ہم بتاتے نہیں ہیں یہاں پر کہ جس کے اندر ہم بتائیں کہ جی پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے بنتا ہے، تو وہ اب نہ ہم اس سے زیادہ کہہ سکتے ہیں نہ ہم اس سے کم کہہ سکتے ہیں۔ یہ ادب ہے، لٹریچر ہے، اس میں اپنی بات کرنے کے لیے ادھر ادھر سے مثالیں بھی دینا پڑتی ہیں، اور چونکہ یہ لیکچرز لکھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں تو ہم بالکل اسی طرح آپ کو یعنی ان کے معنی بتاتے ہیں جیسے ہم اپنی کلاس روم میں اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں۔ وہاں ممکن ہے کہ بات کچھ زیادہ لمبی ہو جاتی ہو، وہ اس لیے کہ طلبہ سامنے بیٹھے ہوں تو آدمی ان سے سوال جواب بھی کر لیتا ہے، وہ کچھ سوال پوچھتے ہیں، اس کے جواب میں کوئی نئی بات سوچ جاتی ہے تو وہ بھی لیکچر کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو بس اس لیے بس اتنا ہی ہم یہاں بتانے کی کوشش کرتے ہیں جتنا کہ یوٹیوب پر بتایا جا سکتا ہے۔ شعر بہت مشہور ہے، دیکھیے ذرا۔ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ حد چاہیے کا مطلب ہے کہ ایک حد تک، سزا کے معنی آپ جانتے ہیں، عقوبت۔ اب دیکھیے، عقوبت کا مطلب ہوتا ہے عذاب یا سختی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عذاب اور جو سختی ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن معاملہ ذرا عام اور خاص کا ہے۔ ایسی بات ہے جیسے محض کسی کو سزائے قید ہو اور کسی کو قید ہو اور بامشقت ہو، تو دونوں کو ہم ایک چیز نہیں کہیں گے، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں، تو ہم اس کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جزا اور سزا کا عام اسلامی عقیدہ ہے کہ مومن کو گناہوں کے مطابق سزا ملے گی اور وہ سزا دائمی نہیں ہوگی، لیکن مشرک اور منکر کے لیے سزا کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو قرآن شریف میں خود ہے کہ اللہ نہیں بخشے گا جو اس کے بارے میں شریک یا شرک کا مرتکب ہوگا۔ تو اسی عقیدے کی بنا پر مرزا کہتے ہیں کہ گناہوں کی سزا میں مجھے جو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی کوئی حد تو ہونی چاہیے، میں گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں، یعنی مجھے گناہوں کے مطابق سزا دی جا سکتی ہے جو بہرحال عارضی ہوگی، اور کفر اور شرک کی طرح مجھے ہمیشہ کی جو دائمی سزا ہے اس کے لیے نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا مستوجب نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ اس کو ہم اس کا مستوجب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کافر تھا، لیکن میں تو ایک عام گناہ گار آدمی ہوں، مشرک تو نہیں ہوں، تو اس لیے مجھے جو سزا دی جائے وہ بس ایک حد تک دینی چاہیے۔ اگلا شعر کہتے ہیں کہ کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لالو زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں۔ اس میں جو شعر ہیں
اس کا اصل میں 5واں، 6واں اور جو 7واں شعر ہے وہ نعتیہ ہی سمجھیے آپ. ہم آپ کو اس کا 6واں شعر بھی سنا دیتے ہیں کہ رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں. دریغ کا مطلب ہوتا ہے باز آ جانا، رتبے کا مطلب ہوتا ہے کسی کوئی مقام پا لینا، اور مہر و ماہ کا مطلب ہوتا ہے سورج اور چاند، اور کمتر کہتے ہیں کم حیثیت والے کو. تو یہ تینوں شعر جو ہیں یہ نعتیہ سمجھے جاتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے ان تینوں کو ایک جگہ لکھا بھی ہے. اور یہ ان کے معنی جو ہیں وہ ذرا آپ ان پر غور کیجئے کہ یہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ حضور اس عاجز کو کس واسطے آپ عزیز نہیں جانتے. میں لال نہیں ہوں، زمرد نہیں ہوں، سونا نہیں ہوں، موتی نہیں ہوں، اور مجھ میں دنیاوی دولت کی کوئی خصوصیت موجود نہیں ہے. تو دنیاوی دولت تو حضور والا کی نگاہوں میں ہمیشہ بے وقت رہی، اور جب میں دولت کے یعنی اس سے دولت ہونے سے پاک ہوں تو حضور مجھے ضرور عزیز تصور فرمائیے. اور حضور والا نے معراج کی رات مہر و ماہ کو قدم گاہ بنایا. میں درجے میں مہر و ماہ سے کم نہیں ہوں، پھر ضرور میری آنکھوں کو قدم مبارک سے کیوں مشرف نہیں فرماتے. اور حضور نے معراج کی رات آسمان کو قدم بوسی کا شرف عطا فرمایا، لیکن مجھے یہ سعادت نصیب نہ ہوئی. تو کیا آپ کا یہ غلام آسمان کے بھی برابر نہیں ہے؟ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ نعتیہ اشعار ہیں. آخری شعر ہے کہ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں. کوئی خاص اس میں مشکل لفظ ہے نہیں، لیکن پھر بھی وظیفہ خوار کہتے ہیں تنخواہ دار سمجھ لیجیے. اور شاہ سے مراد ہے ان کی بہادر شاہ ظفر جو غالب کے زمانے میں بادشاہ تھے. اور وہ دن گئے کا مطلب ہے کہ بھائی وہ دن ختم ہو گئے جب تم کہتے تھے کہ میں کسی کا نوکر نہیں ہوں، میں بہت آزاد آدمی ہوں. تو کہتے ہیں کہ غالب تم بادشاہ کے وظیفہ خوار ہو، اور شاہی دربار سے تمہیں باقاعدہ تنخواہ ملتی ہے، تو تم بادشاہ کو دعا دو. اب وہ وقت نہیں کہ جب تم کہتے تھے کہ میں بادشاہ کا نوکر نہیں، اب تو تمہاری ملازمت کا باقاعدہ انتظام ہو گیا ہے. یہ جو ملازمت تھی غالب کی، اصل میں اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ غالب کو بہادر شاہ ظفر نے دربار میں اس لیے رکھا تھا کہ وہ خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھیں. کوئی آدمی تاریخ بتاتا جاتا تھا دربار میں تاریخ جاننے والا، اور غالب اسے اپنے الفاظ میں لکھتے رہتے تھے. اس کا پہلا حصہ سنا ہے مکمل بھی ہو گیا تھا، لیکن بعد میں پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس میں بہت کچھ ادھر ادھر ہو گیا، تو غالباً وہ حصہ بھی ادھر ادھر ہو گیا. غالب نوکر ہوئے تھے وہاں پر 1850 میں، اور ان کے جو خطوط ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ 1850 میں ہوئے تھے. تو یہ غزل کم و بیش اسی زمانے کی معلوم ہوتی ہے. تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی غزل جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. کچھ مشکل الفاظ کے معنی تھے. تو آپ کو اگر غالب کی یہ غزلیں پسند آ رہی ہیں اور آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. ہمیں آخر میں آپ سے ایک بات اور عرض کرنی تھی. ہمارے بہت سے کرم فرما ہم سے دیگر شعراء کے کلام کے لیے بھی کہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ سلسلہ ہم شروع کریں گے. ہم نے سوچا یہ ہے کہ پہلے ہم دیوان غالب سے جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہمیں آتا ہے وہ آپ کو بتا دیں. تو اس کے بعد ہم میر کے بارے میں سوچا ہے کہ میر تو شعراء تو بہت سے ہیں، میر ہیں، مومن ہیں، سودا ہیں، ذوق ہیں، بہت سارے شعراء ہیں. تو انشاءاللہ بشرط زندگی، بشرط صحت، سبھی کی باری آئے گی. کیونکہ غزل رنگ چینل جو ہے وہ ہم نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم ان دوستوں کو جو اردو کے قدیم جو شعراء ہیں ان کو پڑھنے میں، ان کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے.
لیکن پہلے ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم غالب کو کسی طرح یوٹیوب پر پوری طرح نشر کر سکیں، تاکہ لوگ، یہ ہمیشہ کے لیے ایک بات ہوگی خاص طور پر طلباء کے لیے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ تو بہرحال غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔